ایک مشہور زمانہ آپ کا پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ، اتنے انٹرویوز کیے، اتنی لڑکیوں سے بھی ملے، عشق تو ہوا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں ان کی ماہانہ آمدنی، آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟ لاکھوں میں ہے، 20 لاکھ سے زائد ہے. اچھا، آپ کا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ جن کے گھر جاتے ہیں، خصوصاً اداکاراؤں کے گھر جب آپ جاتے ہیں تو ان کا باتھ روم ضرور دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ آپ بہت سارے پولیٹیشنز کے گھر گئے، سب سے اچھا سر عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ابھی حال ہی میں. جی تو کیا انہوں نے کوئی گلے شکوے بھی کیا آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے لکھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور وہ کمپنی واقعی نہیں چلی. تو کیا آپ بھی کہیں کسی سازش کا حصہ تو نہیں؟ اگر اب شادی کا موقع ملے تو کس سے کریں گے؟ مہوش حیات، مائرہ خان، صبا قمر یا کترینہ؟ میں اب چند نام لوں گا، آپ نے ان کے بارے میں ایک جملہ یا ان کو کوئی ایک نصیحت آپ نے کرنی ہے. تو سب سے پہلے صابر شاکر، چودھری غلام حسین صاحب، ٹھیک ہے، حامد میر صاحب، نواز شریف صاحب، شیخ رشید صاحب، آصف علی زرداری صاحب، خلیل الرحمان قمر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں سید انیس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ شو. ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ فریم کے اس جانب جو شخصیت موجود ہیں، یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جب سے میں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا ہے اور جب سے انٹرویوز لینا سٹارٹ کیا، تو میری ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ میں سہیل وڑائی صاحب کا انٹرویو کر سکوں. آپ جانتے ہی ہیں سب لوگ، سہیل وڑائی صاحب ہیں، بے مثال لکھاری ہیں، ایک مایہ صحافی ہیں. سر بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے وقت دینے کا. سر ہم آپ سے تھوڑی کچھ چٹپٹی باتیں بھی کریں گے، لیکن چونکہ آپ کا ایک بہت تجربہ ہے تو میں شروع یہاں سے کروں گا کہ اگر ہم آج کے پاکستان کے حالات دیکھیں، چونکہ معاشی طور پر آج ہم بہت برے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، تو اگر پاکستان کے حالات دیکھے جائیں تو ہم 1947 میں آزاد ہوئے. 1947 کے بعد لیاقت علی خان صاحب سے لے کر ہم نور الامین تک آئے. اگر 71 تک، 71 میں آپ کا شیخ مجیب الرحمان صاحب کا ایک کریکٹر بیچ میں آ جاتا ہے، بھٹو صاحب آ جاتے ہیں. پھر 71 سے لے کر آج عمران خان کا دور ختم ہوا اور اب دوبارہ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. تو ہم آج تک 71 کی دہائی میں کیوں ہیں، 47 کی دہائی میں کیوں ہیں، ہم آگے کیوں نہیں چل پا رہے؟ نہیں، میرا خیال ہے بہت زیادہ آگے بھی چلے ہیں، بہت زیادہ پیچھے بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے. سیاسی نظام کے حوالے سے آپ کی بات درست ہے. ٹھیک ہے کہ ہم کوئی مستحکم سیاسی نظام نہیں بنا سکے، لیکن پاکستان نے بڑی اچیومنٹس بھی کی ہیں. پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے. پاکستان جو ہے دنیا کے 7-8 ممالک میں شامل ہونا ورلڈ پاورز میں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی طرح پاکستان نے تعلیم میں ترقی کی ہے، پاکستان نے صنعت میں ترقی کی ہے، پاکستان نے اور اپنا جو سیاسی نظام ہے اور اس میں ترقی نہیں کر سکے. پاکستان پہلا ملک تھا جس نے ایک اسلامک ڈیموکریٹک آئین بنایا. بالکل ٹھیک ہے. مسلم دنیا میں اور کسی نے ابھی تک اس طرح کا آئین نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے. تو بڑی اچیومنٹ ہے. ہم ایک مستحکم سیاسی نظام اور اس کی روایات جو ہے وہ بنا نہیں سکے، اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے اس پر بھی اثرات پڑتے ہیں. بلکہ کبھی معیشت کے اثرات سیاسی نظام پر پڑتے ہیں، کبھی سیاست کے معیشت پر پڑتے ہیں. تو یہ ایک ہماری کمزوری ہے. کیا وجہ ہے کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ جمہوریت اسٹیبلش نہیں ہوئی. اس کی وجوہات ہے جمہوری ادارے اسٹیبلش نہیں ہوئے، سیاسی جماعتیں اسٹیبلش نہیں ہوئی. بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے سر، چونکہ صحافت پہ آپ نے بہت پرانی آپ نے صحافت کا آغاز کر دیا تھا. صحافت پہ جو پابندیاں ہیں یہ آج کی نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی لگتی رہیں. جمہوری دور میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو جمہوری دور آئے ان میں بھی صحافت پر پابندیاں لگتی رہیں. جس میں اگر ہم دیکھیں تو نون لیگ کی حکومت میں بھی چونکہ پی ایم ڈی اے جو قانون تھا وہ بھی آیا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ایسی کا. تو کیا لیکن جتنی پابندیاں ڈکٹیٹوریل یا مارشل لاز میں لگی ہیں اتنی پابندیاں نہیں جمہوریت وار میں لگی. جمہوریت وار میں بھی لگتی رہی ہیں، لیکن ہم ان کو وائلیٹ بھی کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہے ہیں، اور پھر بہت حد تک ان کو ختم کرنے میں بھی ہم کامیاب رہے. میرا خیال ہے کہ صحافتی اسٹرگل جو تھی وہ اس نے جمہوری حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ الٹیمیٹلی مانے کہ آپ نے آزادی دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ابھی حال ہی میں. جی. تو کیا انہوں نے کوئی گلے شکوے بھی کیا آپ کے ساتھ؟ نہیں، بالکل.
تو حالانکہ آپ نے کچھ ایسی کتابیں بھی لکھی اور بہت ساری ان پہ تنقید بھی لیکن کرتے یہ تو رہے. ہوتا رہتا ہے، تنقید تو ہوتی رہتی ہے. تو کیا خان صاحب سے کیا بات ہوئی؟ کیا خان صاحب کوئی باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ جی میرا خیال ہے تیار ہے. ہم نے یہی ان سے بات کی تھی ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کریں اور پولیٹیکل ڈائلاگ کر کے ملک کو کرائسس سے نکالیں. ٹھیک ہے. تو اب رکاوٹ کیا ہے جبکہ باقی جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ ہم بھی تیار ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی کوئی فارمل پروسیس جس کو کہتے ہیں، ایک طریقہ کار کیا ہوگا، کہاں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے. کون پہل کرے گا، کیا ایجنڈا ہوگا، یہ ساری تفصیل جو ہے یہ طے ہونے باقی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں تھوڑے سے، چونکہ آپ کا ایک مشہور زمانہ آپ کا پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ، تو میں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کروں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں ان کی ماہانہ آمدنی، آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟ میری ٹھیک ہے، اچھی آمدنی ہے، لاکھوں میں. لاکھوں میں ہے. 20 لاکھ سے زائد ہے؟ نہیں، بس اس کے اراؤنڈ. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے لوگوں کے، چونکہ آپ بہت سارے پولیٹیشنز کے گھر گئے، سب سے اچھا گھر کس کا تھا؟ گھر جو پرانے لوگ ہیں ان کے گھر بڑے بڑے ہیں. میرے ذہن میں کوئی ایسا تو نہیں ہے گھر. ٹھیک ہے. وہ چلیں، سب سے اچھا کھانا آپ کو کس نے کھلایا؟ کھانا بلوچ اور سندھی سردار زیادہ اچھا کھلاتے ہیں. اچھا. ہاں، بلوچوں نے بھی بہت اچھا کھانا کھلایا. جتنے بلوچ سردار تھے، چاہے وہ بلک شیر مزاری تھے، چاہے اکبر بگٹی تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح سندھی جتنے سندھیوں کے گھروں میں گئے ہیں انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ جن کے گھر جاتے ہیں، خصوصاً اداکاراؤں کے گھر جب آپ جاتے ہیں تو ان کا باتھ روم ضرور دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ویور جو ہے اس کو جتنی زیادہ ایکسیس مل سکے، جتنا زیادہ معلومات مل سکیں، وہ انہوں نے بڑے اسپیشل اپنے باتھ روم تیار کر رکھے ہوتے ہیں اور وہ خود مجھے انوائٹ کرتی ہیں کہ یہ دیکھیں. باتھ روم ان کا دیکھنے والا ہوتا ہے، عام باتھ روموں سے مختلف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سہیل وڑائی صاحب، اتنے انٹرویوز کیے، اتنی لڑکیوں سے بھی ملے، عشق تو ہوا ہوگا؟ عشق جوانی میں ہو جاتا ہے، ہوتا رہا. ابھی بھی ہوتا ہے؟ نہیں، اب تو میرا خیال ہے پسندیدگی کی حد تک رہ گیا. اب عشق والا جو زور تھا وہ ختم ہو گیا. تو عشق ملا آپ کو یا نہیں ملا؟ نہیں مل سکا. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ شاید قسمت ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو جو آپ چاہیں مل جائے. عشق ایک ہی دفعہ ہوا، سچا پیار جس کو کہتے ہیں ہم؟ نہیں، کئی دفعہ ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک سچا ایک جو ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے. جو بالکل ایسا ہی ہے، وہ نہیں بھولا. اچھا نسوانی حسن میں کیا پسند؟ نسوانی حسن میں آنکھیں ظاہر سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. بال ہے، چہرہ ہے، ہونٹ ہے، ہر چیز اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی جو کتابیں ہیں، آپ نے بہت ساری جو کہ کتابیں لکھی ہیں تو وہ بہت ساری کنٹروورسیز کا شکار رہتی ہیں. جس طرح آپ نے لکھی تھی یہ کمپنی نہیں چلے گی، اس کے کارٹونز میں بھی پہلے مسئلہ بنا، پھر آپ کو تبدیل کرنا پڑا. تو آپ نے لکھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی اور وہ کمپنی واقعی نہیں چلی. تو کیا آپ بھی کہیں کسی سازش کا حصہ تو نہیں تھے؟ نہیں، میرا ایک اندازہ تھا، تجزیہ تھا. تجزیے بعض اوقات ٹھیک بھی نکل آتے ہیں، بعض اوقات غلط بھی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ٹھیک نکلا. بڑی اگرچہ بڑی اس پر لیدے ہوئی، بڑی تنقید ہوئی، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ٹھیک نکلا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی کوئی آنے والی کتاب؟ نہیں، ابھی فی الحال میں کسی کتاب پہ کام نہیں کر رہا. اچھا آپ کو اگلی کمپنی کے بارے میں بتا؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی کام نہیں کر رہا. اچھا. سہیل وڑائی صاحب، ایک نئی زندگی سہیل وڑائی صاحب کو ملے تو کیا بننا پسند کریں گے؟ میرا خیال ہے یہی، یا زیادہ سے زیادہ وکیل یا ٹیچر. میں ٹیچر بھی رہا ہوں کافی عرصہ، کالج میں پڑھایا میں نے، یونیورسٹی میں پڑھایا. وہ بھی مجھے ٹیچنگ پروفیشن بڑا پسند ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب چونکہ ہم آپ کا پہلے ہی بہت وقت لے چکے ہیں تو آخری ایک دو سوال کروں گا. اگر اب شادی کا موقع ملے تو کس سے کریں گے؟ مہوش حیات، مائرہ خان، صبا قمر یا کترینہ کیف؟ نہیں، شادی تو میں کسی گھریلو خاتون سے ہی کروں گا جو گھر کو اچھا چلا سکے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں آخر پہ میں اب چند نام لوں گا، آپ نے ان کے بارے میں ایک جملہ یا ان کو کوئی ایک نصیحت آپ نے کرنی ہے. تو سب سے پہلے صابر شاکر صاحب. صابر شاکر صاحب اچھا تجزیہ کرتے ہیں. کئی دفعہ ان کا میرا تجزیہ مل جاتا ہے لیکن اکثر نہیں ملتا. چودھری غلام حسین صاحب. چودھری غلام صاحب ہمارے دوست ہیں، میرے پرانے، ماشاء اللہ بڑی کھلی ٹلی گفتگو کرتے ہیں. کوئی نصیحت ان کو آپ کرنا چاہیں؟ نہیں، نصیحت نہیں. ٹھیک ہے. حامد میر صاحب. حامد میر صاحب بہت اللہ تعالیٰ ان کو اور اونچی اڑان عطا کرے. بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب آپ واپس آ جائیں جلدی.
ٹھیک ہے. سیاست کریں. شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب میرا خیال ہے کہ وہ اب جو ہے کافی سیاست انہوں نے کر لی. بالکل اور ٹھیک انہوں ہے. نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا. اب سینئر سیاست دان ہو کے ریٹائر ہو جائے. ٹھیک ہے. آصف علی زرداری صاحب. آصف علی زرداری صاحب کچھ ایسا کریں کہ پنجاب میں پاپولر ہو جائے. ٹھیک ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب. خلیل الرحمان قمر صاحب اسی طرح اچھا لکھتے رہے اور اپنے جو خیالات ہیں خواتین کے بارے میں ان کو ذرا تبدیل کریں. اچھا, ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جی. ٹھیک ہے. آخر میں بتا دیں بہترین سیاستدان کون ہے ان میں سے آپ کی نظر میں؟ آصف علی زرداری صاحب, سارے ٹھیک نواز شریف صاحب یا فضل الرحمان صاحب؟ سارے ٹھیک ہے. کوئی ایک آپ کی نظر میں؟ نہیں, میری نظر میں سارے ٹھیک ہے. آپ کی نظر میں سارے ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں صحافت کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, جو ہم اسٹوڈنٹس ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ اب تو صحافت کا کوئی کیریئر ہی نہیں رہا, اب تو مین اسٹریم میڈیا ڈیجیٹل پہ آ گیا. اور یہ اچھے لوگوں کے لیے جو محنتی ہے ان کے لیے تو آپ کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ اس طرح کی ویکینسیز تو نہیں ہے جتنی پہلے تھی, ٹھیک ہے. لیکن جو اچھے لوگ ہیں جو محنتی ہیں آپ تو ہمیشہ خالی ہوتا ہے, بالکل. اب بھی بڑی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. آخر میں اپنے جو آپ کے مداح ہیں ان کے لیے کوئی ایک پیغام؟ بس بڑی مہربانی, سب شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے ہیں اسپیشل پنڈی سے, راول اسلام آباد سے. تو سب مداحوں کو سلام, بڑی مہربانی, جو پسند کرتے ہیں. سر بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے وقت دینے کا. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھی آج کی ایپیسوڈ. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.